نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہمیت کی حامل اور عظیم نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ کے سکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ میرے محترم چچا، کیا میں آپ کو ایک خاص عمل بتاؤں؟ اگر وہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح۔ پھر فرمایا میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ نے روزانہ یہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں پھر آپ جمعے کے دن یہ نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ جمعے کو بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے پہلی رکعت میں ثناء کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ نے دہرانی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اسی طرح 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ دہرائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے۔ انشاءاللہ چاروں رکعات میں آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے، آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا ہو جائے گی۔